بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاہین اختر اور آپ کے لیے آج ایک نئی سٹوری لے کے آئی ہوں۔ ایک نئی موٹیویشن آپ کو ضرور اچھی لگے گی، اور آپ کو جب اچھی لگے آپ پوری سنیں، اس کو سمجھیں اور پھر مجھے بتائیے گا بھی کہ آپ کو کیسی لگی۔ آج میں جو آپ کو ایک سٹوری سنانے لگی ہوں وہ ایک لڑکی کی ہے، اور آج کل کے معاشرے میں ایسا ہو بھی رہا ہے، اور یہ ایک ریئل اور سچی آپ کو میں بات بتانے لگی ہوں۔ ایک لڑکی جس کا نام عروج ہے، اور عروج جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی۔ اس کی شادی ہوتی ہے جب، تو عروج کہتی ہے کہ میری جب شادی ہوئی تو میرے جو شوہر تھے ان کو 2 ہفتے کی چھٹی ملی تھی۔ اب 2 ہفتے، ایک ہفتہ تو ان کا شادی کی تقریبات میں گزر گیا، اور جو دوسرا ہفتہ گزرا شادی کے بعد، تو وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ زندگی میں کیسے وہ جو ہے نا ایک ہفتہ چلا گیا۔ اتنا اچھا ٹائم کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرے ساتھ میرے جو شوہر ہیں وہ اتنے اچھے ہیں۔ خیر، جب ان کی چھٹی ختم ہونے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو میں بازار لے جاتا ہوں، آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو آپ لے لینا۔ مجھے بھی چھوٹی موٹی چیزیں ضرورت تھی، تو لہٰذا میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اب عروج تیار ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانے لگی۔ وہاں وہ چلے گئے، بازار سے انہوں نے کچھ سامان لیا، تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ آج ہم کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ وہ اور بھی خوش ہو گئی، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل جانے لگی تو وہاں سے ایک وین گزری۔ جب وین گزری تو وہ اتنی تیز وین تھی کہ اس کو عروج دیکھ کے ڈر گئی۔ جب ڈری تو اس کے شوہر نے اس کی طرف دیکھا اور وہ گھبرا کے فوراً گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ شوہر جب گاڑی کے اندر بیٹھا، شوہر نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو، گھبرا رہی ہو؟ تو عروج نے ایک دم دل میں یہ سوچا کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں ساری بات، لیکن پھر عروج چپ ہو گئی، اور عروج نے کہا کہ جب تیز گاڑی اس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ عروج کو وین سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ کس وجہ سے اسے ڈر لگتا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ گئے، وہاں پہ کھانا کھایا، رات شام کے 10 بج گئے رات کے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو جو وہ لڑکا تھا اس کی ماں اور اس کی بہن نے گھر میں ایک جو ہے وہ عدالت لگا رکھی تھی، کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہائے میں تو لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، مجھے تو یہ پہلے ہی پتہ تھا کہ میرا تو ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، تو جب اس کی میں شادی کروں گی تو میری بہو تو اسے لے کے اڑ جائے گی۔ تو ابھی سے اس نے جو ہے وہ جمعہ 8 دن بھی نہیں گزرے اور اس لڑکی نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ لڑکی بہت یہ سارا سن کے بہت حیران اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو ساتھ میں جو اس کی بہن تھی وہ بھی ایسے ہی کہنے لگ گئی کہ بھائی مجھے تو آپ نے کبھی باہر نہیں لے کے گئے، مجھے تو کبھی آپ نے کھانا نہیں باہر کھلایا، اور یہ آتی گئی تو آپ اسے نہ لے کے چلے گئے اور باہر کھانا کھلا کے لے آئے۔ تو وہ لڑکا وہاں پہ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تو نہیں جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ضد کی اور اس نے کہا کہ مجھے بازار سے کچھ چیزیں بھی چاہیے، تو پھر ہم نے وہ لی، تو پھر یہ کہتی ہے کہ ہم کھانا بھی یہیں باہر ہی کھا کے جائیں گے، تو اس لیے ہم نے کھانا کھا لیا۔ جب یہ بات عروج نے سنی تو عروج کو تو بڑا برا لگا۔ اب عروج جو ہے وہ اسی پریشانی کی حالت میں کہ میرے شوہر نے ایسا کیوں کیا، ایسا جھوٹ کیوں بولا اپنی ماں اور بہن کے سامنے، جبکہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کمرے میں چلی جاتی ہے، جب کمرے میں جاتی ہے وہاں بیٹھ کے وہ رونے لگ جاتی ہے کہ ایک دم سے لڑکی خوش، اور خوشی کو ایسے پھر خیر اس کا شوہر تھوڑی دیر بعد کمرے میں آتا ہے اور وہ اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے، تو اس سے کہتا ہے کہ میں نے اس لیے جھوٹ بولا تاکہ میری ماں کو برا نہ لگے، اور میری ماں کا میں واحد سہارا ہوں، تو وہ اس بات سے پریشان تھی، تو میں ان کی پریشانی کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ خیر
عروج جو تھی وہ چپ کر گئی کہ وہ سمجھ گئی کہ شاید میرے شوہر کی مجبوری تھی، اس نے یہ سب کیا، وہ بھی سمجھدار تھی، اس چپ ہو گئی۔ لیکن اس کو اپنی نند اور اپنی ساس کو اپنے اوپر اعتماد کرنا یا اپنے سے پیار کروانے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑی۔ سارے گھر کے وہ کام کاج کرتی، ان کا خیال رکھتی، کھانا بناتی، ہر کام، مطلب اس کی نند جو تھی وہ اٹھ کے پانی تک بھی نہیں پیتی تھی، سارا وہی کرتی تھی۔ وہ ایک دن چھت پہ جاتی ہے کپڑے کھڑے کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اس سے لگتا ہے کہ اس سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ دیکھا اس نے، کوئی نہیں تھا، پھر 3-4 مرتبہ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جب نیچے آتی ہے، نیچے آ کے اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ امی مجھے ایسے لگا کہ جیسے چھت پہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو ساس چپ ہو کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جب اس کا بیٹا گھر آتا ہے، حسب معمول وہ پہلے اپنی ماں کے روم میں جاتا تھا، سلام کرتا تھا اور پھر اپنی بیوی کے پاس آتا تھا۔ تو وہ جب اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی اس کو جو بھی اس کو کہتی ہے، تو وہ غصے سے باہر آتا ہے اور اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے۔ اس کی بیوی جب روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی، تو وہ جب باہر آتی ہے تو وہ اس کی ماں کے سامنے وہ اسے کہتا ہے کہ تو نے میری ماں کو کیا کہا ہے، میری بہن کے بارے میں اتنے برے الفاظ تو نے کہا ہے، میری بہن کو کسی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ چکر چل رہا ہے، ایسے میری ماں کو کہا ہے، میری بہن کو بدنام کرنے کی کوشش تو نے کی ہے۔ تو لہٰذا اس نے جو ہے بہت برا بھلا اپنی بیوی کو کہا۔ وہ پریشان، اور وہ کہتی ہے کہ 1 منٹ میں آپ رکیے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایسے بات نہیں ہے۔ صرف اس نے یہ بات کی تو اس کے شوہر نے کہا کہ تو اب سچائیاں بیان کرنا شروع ہو گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا تو جھوٹی ہے، تو جو ہے نا وہ سچائی بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خیر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، بیچاری رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس کی جو ساس ہے اور اس کی جو نند ہے وہ بہت زیادہ اور طرح کے دماغ کی مالکن ہے۔ خیر اس کے شوہر جب روم میں آیا تو وہ اس سے پھر نہ معافی مانگنے لگ گیا کہ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتی ہو اور تم صحیح ہو، تم ٹھیک ہو، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن کا دل نہیں توڑ سکتا۔ خیر اس نے پھر جو ہے درگزر کیا اور یہ بات چلتی رہی۔ اب اس لڑکی کا بھائی ایک تھا جس پہ ایک دن اس کے گھر آیا اسے کچھ چیزیں دینے کے لیے، تو جیسے اس کا بھائی اس کے گھر آیا تو اس کی جو نند تھی وہ اس پہ مہربان ہو گئی اور اس سے ہنس کے باتیں کرنے لگی، کچن میں گئی، اس کے لیے اچھا کھانا بنانے لگی۔ تو وہ جب اس نے دیکھا تو اس کو سمجھ گئی کہ یہ تو کوئی اور قصہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس نے اپنی نند کو سائڈ پہ کیا اور سمجھایا کہ دیکھو آپ نا ایسے نہیں کرو کچھ بھی۔ تو اس کی نند نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں جی یہ ہے وہ ہے، وہ تو اس کا بھائی بھی اس نے اپنے بھائی کو بھی سمجھایا کہ دیکھو میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، جو گزارا کر رہی ہوں، جو مجھے پتہ ہے کہ کیسے کر رہی ہوں، تو لہٰذا آپ میرے لیے اور مشکل مت کھڑی کرو اور آپ پیچھے ہٹ جاؤ اور کہیں اور پہ اپنی منگنی کرو، شادی کرو، لہٰذا تم ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ خیر اس کا جو بھائی تھا اس کو بھی برا لگا کہ میری بہن نے ایسے کہا ہے، لیکن اس کے بھائی کی بھی ضد ہو گئی تھی کہ میں نے ادھر ہی منگنی کرنی ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ اس نے ضد کے طور پہ اپنی ماں کو بھیجا اور یہ بھی راضی ہو گئے اور ان کی منگنی ہو گئی۔ لیکن یہ جو عروج تھی اس نے یہ کہا تھا اپنے شوہر سے کہ میں اس معاملات میں نہیں پڑتی، لہٰذا یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے، تو کل میرے اوپر کوئی بات آئے تو وہ نہیں آنی چاہیے، میں اس معاملے میں نہیں پڑوں گی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عروج کا بھائی تھا وہ جب ان کے گھر آتا تھا تو وہ اپنی بہن کے پاس بھی نہیں جاتا تھا، اس کو سلام کرنے بھی نہیں جاتا تھا، وہ اپنی ساس کے پاس جاتا، ان کے کمرے میں بیٹھا رہتا اور ادھر سے اٹھ کے چلا جاتا۔ وہ اس کی بہن سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ کافی ٹائم گزرتا گیا، ایسے گزرتے گزرتے ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے بھائی کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں اس لڑکی سے منگنی توڑ رہا ہوں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ جب اس نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ ایسے بات ہے، یہ فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، مطلب جیسے بہتان یا جو بھی آپ کہیں۔ تو وہ منگنی ٹوٹ گئی، چیزیں واپس ہو گئی۔ تو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کے شوہر کو جب پتہ چلا، وہ گھر آیا کہ منگنی میری بہن کی ٹوٹ گئی ہے، تو گھر آیا، آتے ہی اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔
اگر میری بہن خوش نہیں ہے اور میری بہن کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، تیرے بھائی نے انکار کر دیا ہے، تو پھر تو کس ناطے سے یہاں پہ ہے؟ تو اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب اس نے 3 طلاقیں دے دی اکٹھی، اور اس لڑکی بیچاری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی رونے لگ گئی، روتے روتے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کے کافی دیر تو وہ صدمے میں ایسے بیٹھی رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ آخرکار اس نے بیگ نکالا، روتے روتے ہوئی اس نے اپنے کپڑے نکالے اور اس بیگ میں رکھنے شروع کیے۔ تو اتنی دیر میں وہ شوہر اس کے روم میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ایک جھٹ سے جو ہے نا اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے، تو لہٰذا اب میرا یہاں پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، تو میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ تو اس کا شوہر اس کی منتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے مت جاؤ، یہاں سے میں چلا جاتا ہوں، آپ 3 مہینے ادھر ہی رہو اور ادھر ہی گزارو۔ خیر وہ اس کی بات پھر مان لیتی ہے کہ وہ پھر کسی کو بتانا بھی نہیں، اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ خیر چلا جاتا ہے۔ جب 3 مہینے کے بعد، اب 3 مہینے وہ لڑکی اس گھر میں رہتی ہے، اس کے ساتھ نند اور اس کی ساس کیا کچھ کرتی ہیں وہ اس لڑکی بیان نہیں کر سکتی کہ کس اذیت میں وہ 3 مہینے اس نے گزارے۔ جب اس کا وہ شوہر جو تھا، جو اس طلاق دے چکا تھا، وہ واپس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اب میں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتا ہوں جس کے ساتھ تمہارا حلالہ ہو سکے، اور پھر جب وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر میں دوبارہ سے تمہارے ساتھ نکاح کر سکوں۔ ایسے میں ایک شخص اسے ملتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی بیوی کا نکاح کر دیتا ہے۔ جب وہ نکاح کرتا ہے، وہ لڑکی نکاح کر کے بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ جب جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے وہ روم میں آتا ہے اور آ کے اپنی بیوی کا جب گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو وہ لڑکی اسے دیکھ کے اس کی آنکھیں حیران ایسے وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اصل میں وہ لڑکا وہ پہلے سے اس لڑکی کو جانتا ہوتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ اس کو اس کے والد صاحب روز کالج سے لینے جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کے والد صاحب نہیں پہنچے، کالج نہیں پہنچ سکے اسے لینے کے لیے۔ تو وہ لڑکی کافی دیر کھڑی رہی۔ اس کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک آ گیا، تو وہ انتظار کر رہی تھی لیکن کوئی نہیں آیا اسے لینے کے لیے۔ تو وہاں ایک وین آ گئی اور وین والے نے کہا کہ میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اب وہ لڑکی وہاں پہ اس وین میں بیٹھ کے گھر تک آنے کی جو آ رہی تھی، تو راستے میں ایک سنسان جگہ آئی، وہاں پہ اس لڑکے نے وین روکی اور اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کے ایک اور لڑکا آ گیا، اس کے حوالے کر رہا تھا۔ تو اس کے جب وہ حوالے کر رہا تھا تو وہ لڑکی چیخی چلائی، تو وہاں پہ ایک ریڑھی والا مزدور، ایک نوجوان آدمی، وہ وہاں پہ آ گیا۔ اس نے ان کا مقابلہ کیا، اس لڑکی کو چھڑوایا۔ لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی، اس کو چھڑوا کے پھر وہ اس لڑکی کو کہتا ہے آپ روئیں نہیں، میں آپ کو باحفاظت آپ کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا۔ اب وہ لڑکا اسے باحفاظت اس کے گھر تک پہنچانے گیا تو اس کو پتہ چلا کہ کیا ماجرا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ لڑکا جو تھا وہ بہت غریب تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ لڑکے کے دل میں نا وہ ایسے ہوا کہ لڑکی کے والد جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور لڑکی ایسے گھبرائی ہوئی پریشان حالت میں تھی، معصوم سی تھی۔ لڑکے کو بہت اچھی لگی۔ لڑکے نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اب لڑکے کی حیثیت اتنی نہیں تھی کیونکہ وہ ریڑھی لگاتا تھا، تو وہ تھوڑے اچھے خاصے لوگ تھے، تو اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا اور میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ اب وہ پیسے کمانے کے چکروں میں لگ گیا۔ جب اس کے پاس پیسے آئے تو وہ جب اس لڑکی گھر تک پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کی تو شادی ہو گئی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ کہاں شادی ہوئی ہے، میں ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں اس کی شادی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی چھت پہ کپڑے کھڑے کر رہی تھی، تو وہ لڑکا اسے دیکھنے لگ گیا۔ تو اسے وہ تب محسوس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ خیر وہ لڑکا کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور وہ حلالے کے لیے کسی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ 3 دن میری بیوی کے ساتھ گزارے اور پھر طلاق دے دے، تو لہٰذا میں نے آپ کے شوہر سے ملا اور میں نے آپ کے شوہر کو کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، لہٰذا آپ اپنی بیوی کا نکاح میرے سے کر دیں، تو آپ کے ساتھ میں یہ 3 دن گزارنا چاہتا ہوں۔ اب خیر وہ ایسے کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو وہ اس لڑکی کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری جو 3 دن کی مہلت مدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے پوری زندگی اپنی جی لی ہے ان 3 دنوں میں۔ تو
آپ اگر چاہتی ہیں تو میں آپ کو نہیں چھوڑتا، اگر آپ چاہتی ہیں، آپ جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو نہیں چھوڑتا۔ تو لڑکی نے اس کی وہ مخلصی، وہ پیار، وہ اپنے لیے عزت، وہ دیکھ کے تو لڑکی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنے اس شوہر کے پاس واپس نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ ہی میرے شوہر ہو۔ تو پھر اس لڑکے نے اس کو جا کے بتایا کہ وہ تو اب میری بیوی ہے اور وہ بہت خوش ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ابھی اس لڑکی کی 1.5 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ماشاءاللہ سے۔